بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس حبشی کی رپورٹ ملتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 700 سے 800 آدمیوں کا ایک طلایہ، یعنی جسے ہم ایک طرح کی پیٹرولنگ فورس کہہ سکتے ہیں، وہ بھیجیں گے۔ اور ابھی یہ لوگ راستے میں ہی ہوں گے کہ یمن کی طرف سے ایک تیز ہوا چلے گی کہ جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی، اور اس وقت دنیا میں صرف اور صرف بدترین اور شریر لوگ ہی رہ جائیں گے کہ جو جانوروں کی طرح ہوں گے، گدھوں کی طرح کھلے عام بدکاری کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر پھر قیامت نے برپا ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام واقعات لکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ انہیں لکھنے کے ساتھ ساتھ میں انہیں امیجن بھی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج ہماری دنیا کیسی ہے اور تب ہماری دنیا کیسی ہو چکی ہوگی۔ اگر آج ہمارے سامنے اس دنیا کا ایک منظر آ جائے تو شاید ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں کہ یہ ہماری ہی دنیا ہے، بلکہ شاید ہمیں لگنے لگے کہ یہ غالباً کسی اور ہی سیارے کی تصویریں ہیں۔ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے، بڑے بڑے اناروں کے چھلکے، لکڑی کے ہتھیاروں کی دنیا، کیا آپ اسے پہچان پائیں گے؟ اس سیریز کی شروعات میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کے متعلق وہ تمام انفارمیشن دوں گا کہ جو میں نے 2 سال لگا کر ایک جگہ اکٹھی کی ہے۔ لیکن 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ ایک تو ذوالقرنین کی دیوار کی لوکیشن، اور دوسری ذوالقرنین کا چوتھا سفر، وہ سفر کہ جو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ لہٰذا پہلا بڑا سوال، کہاں ہے ذوالقرنین کی وہ مشہور دیوار؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک مرتبہ لے کر چلنا چاہتا ہوں 9ویں صدی کے مصر میں۔ 9ویں صدی عیسوی میں مصر کے گورنر خلیفہ مامون کو ان کے کسی دوست نے یونان سے کچھ قدیم صفحات بھیجے تھے، اینشینٹ ڈاکیومنٹس۔ ان صفحات میں ایک ایسے چور دروازے کے متعلق لکھا تھا کہ جو پیرامڈز آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر کی کسی دیوار میں چھپا کر بنایا گیا ہے، اور جو بھی اس چور دروازے کو ڈھونڈ لے گا وہ اہرام کے اندر موجود ایک ایسے کمرے میں پہنچ جائے گا کہ جہاں قدیم نقشے، صدیوں پرانے سٹار چارٹس، ایسے آئینے کہ جو لچکدار ہیں، ایسی دھاتیں کہ جو کسی بھی طرف مڑ سکتی ہیں، یہ سب ملے گا۔ خلیفہ پر ان صفحات میں لکھی حیران کن انفارمیشن کا بہت اثر ہوا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پیرامڈز آف ایجپٹ کا راز جان کر ہی رہیں گے، چاہے انہیں پورے کے پورے اہرام کو توڑوانا ہی کیوں نہ پڑے۔ لہٰذا بڑے بڑے ہتھوڑے دے کر کئی سو مزدوروں کو اہرام مصر تک پہنچا دیا گیا۔ مزدوروں نے اہرام مصر توڑنا شروع کیے، لیکن کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی انہیں چور دروازہ نہ مل سکا، یہاں تک کہ ڈیسپریٹ ہو کر انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ ٹنوں کے حساب سے لکڑیاں اکٹھی کر کے انہوں نے اہرام کی بیس پر پڑے بڑے بڑے بلاکس پر انہیں رکھ دیا اور ان میں آگ لگا دی۔ جب یہ بلاکس آگ کی حدت سے گرم ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے اچانک ان پر ٹھنڈے سرکے کے بڑے بڑے ڈرمز الٹ دیے، جس سے اہرام کے پتھر فوراً سے تڑک گئے، اور بالآخر مزدوروں کو وہ چور دروازہ مل ہی گیا، اور یوں وہ لوگ اہرام مصر کے اندر داخل ہو ہی گئے۔ لیکن سامنے ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہر 4 فٹ کے بعد ان لوگوں کے سامنے ٹنوں وزنی ایک دیوار آ جاتی۔ وہ پھر اس دیوار کو توڑتے، آگے پھر ایک سرنگ نکل آتی جس کے آخر میں پہلے سے زیادہ وزنی چٹان رکھی ہوتی۔ وہ پھر اسے توڑتے اور آگے پھر کوئی نہ کوئی رکاوٹ مل جاتی، اور اس طرح مایوس ہو کر، تھک ہار کر، خلیفہ نے بالآخر اپنا یہ ایکسپیڈیشن ٹرمینیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ اور آج آپ اہرام مصر کا جو ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ رہے ہیں وہ دراصل اسی واقعے کی ایک یادگار ہے۔ لیکن یہ کہانی سنانے کے بعد میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس دیوار کا علم ہو جائے کہ وہ کہاں پر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرکیولوجسٹ، ریسرچرز اور مختلف قسم کے محققین اسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ جہاں انسانوں نے قدیم کتابوں اور سٹار چارٹس کے حصول کے لیے
پیرامڈس آف ایجپٹ کو توڑ ڈالنے کی کوشش کی، وہاں کیا لوگ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اگر یہ دیوار مل جائے تو اس کے پرے کیا ہے، یہ جاننے کے لیے لوگ بے دریغ ہتھیاروں کا استعمال کریں گے اور طاقت کا بھی، اسے توڑنے اور کھولنے کی کوششیں کریں گے، اور شاید اسے بم سے اڑانے کی بھی۔ جو سلوک اہرام مصر کے ساتھ ہوا تھا وہی سلوک ذوالقرنین کی دیوار کے ساتھ بھی ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہرام مصر کے توڑنے پر اہرام نے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن دیوار کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو پھر بچنا انسانوں نے بھی نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں پوشیدہ ہی رکھی جائیں تو بہتر رہتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کی لوکیشن کو مکمل طور پر خفیہ رکھا ہے، نگاہوں سے ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی۔ اور اب ایک ایسی خوبصورت بات کہ جو میں آپ کو اس سیریز کے بالکل آخر میں سنانا چاہتا تھا، اور وہ ہے ذوالقرنین کا ایک ایسا سفر کہ جو اس دیوار کی لوکیشن کی طرح چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر کہ جس کی انٹرپریٹیشن 11ویں صدی کے ایک بہت بڑے مسلم اسکالر محمد ابن محمد الطوسی نے کی تھی، کہ جنہیں دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور امام غزالی کی اس انٹرپریٹیشن کو ایک عرب اسکالر احمد ابن عجیبہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ لکھا ہے، ری انٹرپریٹ کیا ہے۔ اور یہ انٹرپریٹیشن ہے ذوالقرنین کے سفر میں چھپے ہوئے معنی تلاش کرنے کی، ایک خفیہ معنی، ایک روحانی معنی۔ اور اس معنی کو ابن عجیبہ اور امام غزالی نے الثعلبی کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ اپنے سفر کے دوران ذوالقرنین ایک ایسی جگہ بھی پہنچے تھے کہ جہاں کے لوگ سچائی کو ہی سب کچھ مانتے تھے۔ وہاں نہ تو کوئی امیر تھا اور نہ ہی کوئی غریب، نہ ہی ان میں کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی کوئی منصف، نہ ان لوگوں کے گھروں پر دروازے لگے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے، نہ وہ لوگ زیادہ ہنستے تھے اور نہ ہی ہماری طرح افسردہ ہوتے تھے۔ ان لوگوں کی عمریں بھی انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ لمبی تھی، لیکن پھر بھی ہر وقت وہ اپنی قبریں اپنے گھروں کے پاس تیار رکھتے تھے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ذوالقرنین انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے آج تک تم جیسی کوئی قوم نہیں دیکھی، تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کون ہو، اور تمہارے گھروں کے سامنے یہ قبریں کیوں بنی ہوئی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تاکہ ہم اپنی موت کو کبھی نہ بھولیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں میں کبھی گم نہ ہو جائیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے گھروں پر دروازے کیوں نہیں لگے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے درمیان کوئی بددیانت شخص نہیں رہتا، یہاں سب ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، یہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی حاکم کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی کشمکش نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی امیر کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی دولت کو جمع کر کے نہیں رکھتا۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے ہاں کوئی بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے مطمئن ہیں اور ہمارے تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ طے پا چکے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم سب ایک جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے پیچھے کوئی چھپی ہوئی بات کہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم سب کے دل ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں میں سے ایک دوسرے کے لیے کینہ نکال دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان کوئی غریب کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی دولت کو آپس میں برابر برابر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہارے درمیان سبھی مہمان نواز کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں کے اندر عجز اور انکساری کو ڈال دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تمہاری عمریں باقیوں کی نسبت اتنی لمبی کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سچ اور سادگی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم زیادہ ہنستے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنا ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم لوگ اداس کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم ہر وقت آنے والی مصیبت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ تم باقیوں کی طرح اداس کیوں نہیں ہوتے؟
انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کے متعلق اللہ پر بھروسہ ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اس تمام گفتگو کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے ہر وقت سفر میں رہنے کا حکم ہے، میں کسی ایک جگہ رک نہیں سکتا، لیکن اگر مجھے کسی جگہ ٹھہرنے کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً تمہارے درمیان ٹھہرتا۔ ذوالقرنین کا یہ چوتھا سفر ہوا تھا یا نہیں ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم ذوالقرنین کی زندگی کے تمام واقعات کے متعلق علم نہیں رکھتے۔ الکہف 83 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ ہم ذوالقرنین کی کچھ باتیں تمہیں بتائیں گے، کچھ باتیں، سب نہیں۔ اس لیے رب ہی جانے کہ ذوالقرنین کا یہ سفر کس دنیا یا کس سیارے پر ہوا تھا جہاں انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ لیکن ڈو یو سی دی ایلیگوری ہیئر، چھپا ہوا معنی کہ ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی زندگی کا سفر کرتا ہے جہاں وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہیں مشکلات سے بچاتا ہے، جیسے ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے وکٹم لوگوں کو بچایا تھا۔ لیکن ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی اس دنیا میں ٹھہرنے اور رکنے کی خواہش کرتا ہے کہ جہاں ایک پرفیکٹ زندگی ہو، جہاں ہر انسان اپنی دنیا کا خود ہی ایک بادشاہ ہو، جہاں نہ دلوں میں کینہ ہو نہ ہی بغض۔ وہیں ذوالقرنین کی طرح ایک مسلمان بھی جانے کی خواہش کرتا ہے ایک پرفیکٹ دنیا کا حصول، ڈارک گرین جنتوں کا حصول، کہ جہاں سب کچھ بہت پرفیکٹ ہوگا۔ اور اس خوبصورت 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 ایلیگوری کے ساتھ آج میں اس سیریز کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ریسرچ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہو تو میرے لیے، میرے والدین کے لیے اور میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک مرتبہ دل سے دعا کر دیجیے گا۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔